بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیر کے ساتھ جو ہے اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ تو ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو ایسا لگا کہ یہ تو کوئی نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی، سنتی لباس، اور کوئی اللہ والے معلوم ہو رہے ہیں۔ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کو دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کو کوئی اٹھاتا نہیں، کوئی ہاتھ لگاتا نہیں، کوئی غسل دیتا نہیں، کوئی کفن پہناتا نہیں۔ تو بہت تعجب ہوا بادشاہ کو۔ ایک دو شخص کو کہا، بھائی ان کو جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں۔ ان کو غسل تو دو، کفن تو پہناؤ۔ کہا نا 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 نا، یہ تو بہت بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں، ان کو تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ دو تین نے یہ کہا تو بادشاہ سلامت بڑے چوکنا ہو گئے کہ یہ دیکھنے میں تو بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، یہ تو بہت ہی بڑے گنہگار ہیں۔ اتنے میں بادشاہ سلامت نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک عورت آئی دوڑتی دوڑتی، آ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر، اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ وقت کا بادشاہ کھڑا ہے۔ وہ بادشاہ سلامت ایک دم تعجب میں، وہ عورت دیکھنے لگی کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ جنتی ہو، میرے شوہر میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ جنتی ہو، میرے شوہر میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ جنتی ہو، لیکن میں آپ کو کہتی تھی نا کہ آپ کا انتقال ہوگا، لوگ آپ کو غسل بھی نہیں دیں گے، لوگ آپ کو کفن بھی نہیں پہنائیں گے۔ میں آپ کو کہتی تھی نا کہ لوگ آپ کو غسل نہیں دیں گے، لوگ آپ کو کفن نہیں پہنائیں گے۔ آپ کہتے تھے کہ تو دیکھے گی میرا انتقال ہوگا، وقت کا بادشاہ آئے گا اور بڑی شان سے جو ہے میرا جنازہ اٹھے گا۔ دیکھو آج میری بات سچ ثابت ہو رہی ہے، لوگ آپ کو غسل بھی نہیں دے رہے، لوگ آپ کو کفن بھی نہیں پہنا رہے، اور لوگ آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میری بہن آپ کیسے کہتی ہو کہ یہ جنتی ہے؟ یہ آپ کے شوہر ہیں؟ کہ جی۔ اس کو نہیں پتا بادشاہ ہے۔ کہا آپ کیسے کہتی ہو کہ یہ جنتی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، میں جانتی ہوں۔ عورت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ شوہر اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ تو کہا بادشاہ سلامت، اس کو تو نہیں پتا بادشاہ ہے۔ کہا کہ یہ میرے شوہر ہے اور یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ اچھا ان کا کوئی خاص عمل؟ بولے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو محنت مزدوری کرتے تھے، کچھ پیسہ لاتے تھے، گھر میں کچھ پیسہ استعمال کرتے تھے، کچھ پیسہ بچ جاتا تھا تو یہ رات میں شراب کھانے میں جاتے تھے اور وہاں سے شراب لاتے تھے اور گھر کے حمام میں اس شراب کو پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے، اللہ تو نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ میری وجہ سے تو نے کچھ لوگوں کو شراب پینے سے بچا لیا، کہ اتنے لوگ شراب نہیں پیئیں گے، اس لیے وہ شراب لینے جاتے اور شراب لا کے پھینک دیتے تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن لوگ ان کو شراب کی جگہ پر آتے جاتے دیکھتے تھے، اس لیے میں ان سے کہتی تھی کہ لوگ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو غسل بھی نہیں دیں گے، آپ کو کفن بھی نہیں پہنائیں گے۔ لیکن یہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ تو اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے، یہ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں شراب پھینک دیتا ہوں۔ اور پھر جو ہے یہ رات میں کچھ پیسے بچتے تھے تو ایک اور جگہ جاتے تھے، ایک عورت تھی جو غلط کام کرواتی تھی، زانیہ تھی، یہ اس کو پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے میری بہن دروازہ بند کر لے، اور پھر وہ اپنے گھر آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا، تو نے احسان فرمایا کہ میری برکت سے، میری وجہ سے ایک عورت زنا کرنے سے بچ گئی، یہ تیرا احسان ہے، کرم ہے۔ تو لوگ ان کو وہ اس عورت کے پاس آتے جاتے دیکھتے تھے، اس لیے میں ان کو کہتی تھی کہ آپ تو عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کو ان جگہ پر آتے جاتے دیکھتے ہیں، لہذا لوگ آپ کو غسل نہیں دیں گے، کفن نہیں پہنائیں گے۔ تو یہ کہتے تھے کہ میرا انتقال ہوگا، میری بیوی تو دیکھے گی، وقت کا بادشاہ آئے گا اور بڑی شان سے میرا جنازہ اٹھے گا۔ بادشاہ نے کہا میری بہن فکر نہ کر، یہ تیرا شوہر اللہ والا ہے، یہ تیرا شوہر اخلاص والا تھا، میں وقت کا بادشاہ ہوں اور یہ وزیر ہے، تو دیکھ کس شان سے تیرے شوہر کا جنازہ اٹھتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا اور لوگوں کو بتایا، آپ ان کو مجرم سمجھتے ہو، آپ ان کو پاپی سمجھتے ہو، آپ ان کو گنہگار سمجھتے ہو، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے، اور ان کی ایسی دو صفات تھی، یہ ایسے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے تھے۔ ارے جب ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، عوام کا، علماء کا، اللہ والوں کا ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑے مجمع نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی اور جو ہے ان کو بڑی شان کے ساتھ دفن کیا گیا۔
اللہ اکبر کبیرہ، ایسے بھی اخلاص والے لوگ گزرے۔ اچھا ہمیں بھی جو ہے اس واقعے میں ہمارے لیے بھی دو سبق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم بھی ایسا کوئی عمل کریں۔ فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم تہمت کی جگہ سے بچیں، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو۔ اور دوسری چیز جو لینی ہے اس واقعے سے، وہ کیا لینی ہے؟ ایک تو چیز ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ ہمیں تہمت کی جگہ پر نہیں جانا، ہمیں تو تہمت کی جگہ سے بچنا ہے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کا اخلاص، ہمیں تو جہاں سے کوئی اچھی بات ملے نا وہ ہم لے لیں، ہمیں ان کا اخلاص۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص بنائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو اس لیے اپنے مخلص ہونے کا کبھی دعویٰ نہ کرو، اور زندگی بھر کسی کے اخلاص پر شک نہ کرو۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیر کے ساتھ جو ہے اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ تو ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو ایسا لگا کہ یہ تو کوئی نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی، سنتی لباس، اور کوئی اللہ والے معلوم ہو رہے ہیں۔